رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے۔ دن کی شدت کی گرمی کی ستائی ہوئی مخلوق خواب شیریں کے مزے لے رہی ہے۔ ٹھنڈی اور خوشگوار لوریوں کا کام دے رہی ہے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ آرام و آسائش کی ایسی قیمتی گھڑیوں میں ایک انسان مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنے آرام سے بے نیاز ہو کر جب مدینہ منورہ کے باشندے سو جاتے ہیں تو مسلمانوں کے حال کی تحقیق کرنے کی غرض سے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ اگر کسی کی دکھ درد میں پاتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں، اور دکھیا انسان یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ یہ میری مصیبت دور کرنے والا کوئی عام انسان ہے یا ہمارے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المومنین ساری آبادی کا جائزہ لیتے ہوئے جب شہر کے باہر پہنچے تو آپ کی نگاہیں آسمان پر جا پڑی، جہاں ستارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ آپ قدرت خداوندی کے اس آراستہ پہ راستہ منظر میں اس طرح غرق ہو گئے کہ شہر سے کافی دور پہنچ گئے، اور آپ کو اس بات کا احساس متعلق نہ ہوا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ نصف شب گزر چکی تھی۔ آپ جب کچھ دور اور چلے تو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آئے، جسے دیکھ کر آپ چونک پڑے اور اسی طرف روانہ ہو گئے۔ آگ کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جس کے سامنے ایک بدوی اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپائے بیٹھا ہے اور اپنے خیالات میں اس درجہ ڈوبا ہوا ہے کہ اسے امیر المومنین کی آمد کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ آپ نے اسے ہوشیار کرنے کے لیے اونچی آواز میں فرمایا، السلام علیکم، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ آپ نے دوبارہ پھر سلام کیا، پھر بھی وہ ساکت رہا۔ جب آپ نے تیسری بار سلام کیا تو اس نے نہایت درست لہجے میں جواب دیا، مجھ غمزدہ کو پریشان نہ کرو، یہاں سے دور ہو جاؤ، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہارے کام آ سکے۔ وہ اپنے خیال میں آپ کو ڈاکو سمجھ رہا تھا، مگر اس کی سخت کلامی کی طرف آپ بالکل متوجہ نہ ہوئے اور اسے نرم لہجے میں سوال کیا، بھائی تم پر کیا غم آ پڑا ہے؟ بدوی، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اس قدر غضبناک کیوں ہوتے ہو؟ میں تو تمہارے مغموم و پریشان ہونے کی وجہ دریافت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، خیمے سے تلوار لا کر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ڈاکو ہو اور لوٹ مار کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نرم لہجے میں کہا، میں ڈاکو نہیں ہوں، مدینہ کا باشندہ ہوں۔ شہر کے لیے اسی ویران اور آباد مقام پر آگ دیکھ کر آ گیا۔ مجھ سے آپ کی موجودہ تکلیف دور ہو سکتی ہو تو اس کے لیے حاضر ہوں۔ بدوی، قدر مطمئن ہو کر تم مدینہ میں کیا کام کرتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی کے دکھ درد کو دور کرنا میری زندگی کا نصب العین ہے۔ اس نے کہا، آپ اس جگہ کیوں آئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کی حالت دریافت کرنے کے لیے۔ اسی وقت خیمے سے کرہانے کی آواز آئی تو امیر المومنین نے گھبرا کر بدوی سے پوچھا کہ خیمے میں کون کرا رہا ہے؟ بدوی نے کہا، یہ میری بیوی کی آواز ہے، ہم دونوں دور سے چلے آ رہے تھے، اس ویرانی کے عالم میں اس کے وجہ حمل کا وقت آ گیا۔ میں ایک مفلس انسان ہوں، نہ تو اس کے مصارف کے انتظام کی طاقت رکھتا ہوں اور نہ شہر مدینہ کے کسی آدمی سے تعارف حاصل ہے کہ اس سے کچھ سہولت کی امید ہو۔ امیر المومنین اٹھتے ہوئے، آپ گھبرائیے نہیں، میں ابھی سب چیزوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ لمبے لمبے قدم بڑھاتے ہوئے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی بیوی صاحبہ نے آپ کا اداس و غمگین چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ آپ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ امیر المومنین نے کہا، بدوی کی مصیبت کا واقعہ سنا کر تم میرے ہمراہ چلو اور ایک غریب بہن کی مدد کرو، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو بھی ساتھ لے لو۔ بیوی نے کہا، اس وقت گھر میں صرف تھوڑا سا بکری کا دودھ موجود ہے۔ امیر المومنین نے کہا، دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز؟ بیوی نے کہا، تھوڑا سا آٹا اور
नारियल का तेल है। खुदा की कसम उनके सिवा और कुछ भी नहीं। आमिरुल मोमिनीन फारूक आजम अपनी अहलिया के साथ खाने की चीज़ें हमरा लेकर थोड़ी ही देर में बदवी के पास पहुँचे और उससे कहा। अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें खीमे में जाने की इजाज़त दीजिए। बदवी, आपने मुझ गरीब पर इंतहाई करम फरमाया, खुदा आपको इसका अजर अता फरमाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ये मेरा इस्लामी फरीज़ा था जिसे मैंने अदा किया और मैं इस चीज़ से हद दर्जा मसरूर हूँ कि मेरी एक हकीर खिदमत आपके काम आ गई। बदवी ने कहा, क्या आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जी हाँ। बदवी ने कहा, आपने हयात खुश नसीब हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आपके बताए हुए मुक़द्दस और अदल इंसाफ से लबरेज उसूल पर दोनों हजरत गुफ्तगू करने में इस कदर डूब गए कि पसोपेश की खबर न रही। उसी दरमियान में खीमे से आवाज़ आई। सिलसिला का कलाम मुनक़्क़ा हो गया और चंद लम्हे तक खामोशी रही। उसके बाद बदवी ने फिर सवाल किया, आप उम्र को जानते हैं? सुनने में आया है कि वो नहायत तंद मिजाज हैं और उसकी जात में बड़ी खराबियां हैं। बदवी, मुझे हैरत है कि लोगों ने ऐसे सख्त मिजाज को अपना खलीफा कैसे तस्लीम कर लिया। आमिरुल मोमिनीन, मुमकिन है कि लोग उसके जैसा इस्लाम का खादिम तलाश न कर सकते हों। इसी असना में खीमा के अंदर से आवाज़ आई, आमिरुल मोमिनीन, अपने मेहमान को लड़के की विलादत की खुशखबरी सुना दीजिए। ये जुमला सुनकर बदवी कांपने लगा, मगर आपने उसको तसल्ली दी। दूसरे लम्हा आपके पुरकार चेहरे की तरफ अकीदत भरी नज़रों से देखने लगा।